الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد سبحان اللہ صلاته دوما على خير الانام محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة حمد و صلاة کے بعد صدر محفل حضرت علامہ مولانا باغلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ قبلہ شاہ صاحب میرے دوست احباب طلباء آج ہم سارے عرص غوث اعظم و عرص جانشین محدث اعظم پاکستان میں شریک ہوئے شرکت فرما رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا اللہ پاک کو 11ویں بڑی پسند ہے حضور غوث الثقلین جن و انس کی مدد فرمانے والے آپ کی ولایت میں ہم تو مانتے ہیں شاہ اسماعیل دیلوی نے کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے حضور غوث الثقلین آپ کی ولایت میں کسی کو شک نہیں تو حضور سیدنا غوث اعظم اللہ کے کامل ولی ہیں بلکہ مادرزاد ولی ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں اللہ کے پیاروں کا ذکر کیوں کرتے ہیں عرض کر رہا تھا کہ 11ویں والے پیر کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے شاہ صاحب قرآن کا 11واں پارہ ہے 11واں رکوع ہے اللہ نے اولیاء اللہ کی شان کو بیان فرمایا فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا جو میرے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں اللہ کے پیاروں کا اس لیے کہ ان کا ذکر کریں گے اللہ کی ذات خوش ہو جائے گی اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں نوازے ذکر صالحین تتنزل الرحمہ فرمایا یہاں پر میرے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو حضور غوث اعظم اللہ کی صرف ولی نہیں ولی بنانے والے ہیں کتب غوث کتب ابدال بنانے والے ہیں ہر کوئی غوث نہیں بن سکتا ایسے غوث صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا کہ اس امت میں کون کون غوث ہوئے ہیں اس امت میں کون کون غوث ہوئے ہیں غوث اکبر ہیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام توجہ ہے بھئی غوث اکبر
ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام ہے، اور اس امت میں کون کون غوث ہوئے ہیں ذرا توجہ فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، اس امت میں سب سے پہلے غوث اعظم ہے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت عمر فاروق، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت پیارے عثمان غنی، ان کے بعد غوث اعظم ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام حسن مجتبی، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت سید الشہداء امام حسین، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام زین العابدین، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام محمد باقر، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام جعفر صادق، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام موسیٰ صادق، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام علی رضا، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام تقی علی، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام تقی علی، ان کے بعد غوث اعظم ہے حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام حسن عسکری آپ کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ظہور تک رہا، پھر ان کے سر پر حضور سیدنا غوث اعظم کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج قرب قیامت تک سجا رہے گا، اور اس امت کے سر سے آخری غوث اعظم جو ہوں گے حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت امام مہدی آئیں گے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی جناری صلی وسلام دو زرد رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے، دائیں بائیں دو اللہ کے فرشتے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، سفید رنگ کا مینارہ مشرق کی جانب موجود ہوگا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں مینار پر نزول فرمائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی آپ کے پیچھے لوگ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور حضرت امام مہدی مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، اچانک سفید وادی لائیں گے، حضرت امام مہدی بعد لوگوں کو بھیج کر دیکھیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ جب تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی جو اس امت کے سب سے آخری غوث اعظم ہوں گے وہ مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے کندھوں سے پکڑ کر آپ کو دوبارہ مصلی امامت پر کھڑے کر دیں گے، فرمائیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ میرے دوستوں لوگوں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت تمہاری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی، تمہاری دور اس وقت دیکھنے والی ہوگی، کیف انتم اذا نظر ابن مریم فیکم امامکم منکم، اے میری امت تمہاری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب میرا امتی حضرت امام مہدی مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائیں گے، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ میرے امتی کے پیچھے مقتدی بن کے جب نماز پڑھیں گے۔ تو اس امت میں سب سے آخری غوث اعظم حضرت امام مہدی، اور قیامت غوثیت کبریٰ کا تاج حضور غوث اعظم کے سر پر سجا رہے گا، اور جس جس کو ولایت ملے گی حضور غوث اعظم کے صدقے سے ملے گی۔ یہ جو حضور غوث اعظم کا فرمان ہے قدم ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میں غوث کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر موجود ہے۔ کب فرمایا؟ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 139 اور 140 پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں 7 سال کی عمر میں فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ بغداد شریف کدھر ہے، تو فرمایا اس کے بعد پھر ساری زندگی قدم کیے ہی نہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کے ہاتھوں غوثیت کبریٰ کی خلت سرکار نے بھیجی،
اولین و آخرین اولیاء کا مجمع ہوا، جو دنیا سے پردہ کر چکے تھے ان کی ارواح قدسیہ آئیں، جو زندہ تھے اپنے جسموں کے ساتھ تشریف لائے، سارا افق ولیوں سے بھر گیا۔ ان فرشتوں نے غوثیت کبریٰ والی خلت حضور غوث اعظم کو پہنائی سارے ولیوں کے سامنے۔ اس وقت آپ نے فرمایا قدم ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میں غوث کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر موجود ہے۔ پھر کوئی ایسا نہیں ولی ہوا کہ جس نے حضور غوث اعظم کا نام سنا ہو اپنی گردن کو نہ جھکایا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کر کے آگے پھر کیا خوب فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، پڑھنا پڑھ لو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مقام یورپ سے علم پڑھ کے نہیں کیا، بلکہ شریعت مطہرہ کا علم پڑھ کے اللہ رسول کا جو علم پڑھ کے اس درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یہ مقام جو ملا ہے درست العلم حتی صرف الکتب، علم پڑھ پڑھ کر اللہ نے مجھے کتب کے درجے پر فائز کیا۔ وہ حضور سیدنا غوث اعظم حضور قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی، اے لوگوں دنیا کے سارے بلاد و شہروں کو میں غوث اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سرسوں کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ آخری بات ذرا توجہ سنو، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں غوث دنیا کے سارے شہروں بلادوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سرسوں یا رائی کے دانے کو۔ یہ کس کی شان ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی۔ اگر حضور سیدنا غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے پر سرسوں کے دانے کو، جب محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی شان کا کیا حال ہے؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ لو جی اسی پر میں کیونکہ مجھے وقت تھوڑا ملا تھا میں اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔